جاوید کا جو پیپر آر او آفس سے الیکشن کمیشن صوبائی آر او سے ریجیکٹ ہوئے تھے اس کو میں نے چیلنج کیا ہے اور الیکشن جو ٹریبونل ہے اس میں ہم نے آج فائل کر دی ہے اپنی اپیل، اور اس کی جو ہے نوٹس بھی ایشو ہو گیا ہے، اور ساری جو الیکشن کمیشن کے آفس کو اے آئی جی آفس کو 1:45 بجے طلب کر لیا گیا فار دا فائنل آرگومنٹ اینڈ ڈیسیژن۔ مجھے امید ہے کہ کورٹ جو ہے اس میرٹس کے مطابق ہمارے حق میں فیصلہ کرے گی۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صنم جاوید کو یہ الیکشن لڑنا چاہیے جبکہ اس وقت آپ آلریڈی پہلی بڑے مسائل کا شکار ہے، وہ اندر ہے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر اس کی پارٹی کا ڈیسیژن ہے کہ اسے الیکشن لڑنا ہے تو میں اس کے لیے سپورٹنگ ہینڈ کے طور پہ اس کی اس خواہش کو پوری کرنے کی پوری کوشش کروں۔ اچھا، ان کی والدہ کی ایک دفعہ مجھ سے بات ہوئی تھی، وہ ہمارے پاس ریکارڈ میں بھی ایک چیز ہے کہ صنم جاوید عمران خان کی حمایت اور آپ کی جو آپ عمران خان پہ تنقید کر رہے 2-3 سال تو آپ سے بولی نہیں تھی، اس میں کتنی سے چاہیے؟ 2-3 سال کی بات نہیں ہے، وہ تقریباً 10 مہینے جب اس کی یہ گرفتاری ہوئی ہے اسے 10 مہینے پہلے ایک ٹویٹ کی وجہ سے پرابلم ہوا تھا، اور وہ ٹویٹ جو ہے وہ مریم نواز کے اور صنم کے درمیان تھی۔ وہ جو مریم نواز کے جاننے والے ہیں وہ میرے بھی دوست ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ صنم جاوید نے کوئی بلو دی بیلٹ ٹویٹ کیا ہے، تو میں نے اس وقت اسے بلایا اور اسے پوچھا کہ آپ نے یہ ٹویٹ، ظاہرہ میں سوشل میڈیا کا اتنا ایکٹیو یوزر نہیں ہوں، میں نے اسے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ یہ آپ نے ٹویٹ کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ جی اس نے پہلے میرے ان باکس میں اس کے میرے ساتھ پنگا کیا تو میں نے اس کو جواب دیا، اور وہ جواب یہ تھا کہ اس نے یہ کہا کہ جو مریم ہے اس نے عمران خان کو یہ کہا کہ تیری بیٹی ناجائز ہے، تو کہتی میں نے صرف اسے بڑا آنریبلی رپلائی کر کے یہ پوچھا کہ تیری شادی 25 دسمبر 1992 کو ہوئی، تیرے گھر پہلے بچے کی پیدائش 26 اپریل 1993 میں ہوئی، 4 مہینے 1 دن کے بعد بچہ جو نکاح کے یا شادی کے پیدا ہوتا ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ میں نے یہ صرف اتنا جرم کیا اس ٹویٹ یا عمران خان کے اوپر جو اس نے کمنٹس کیے تھے اس کے جواب میں، تو اگر یہ اس کو بری لگی ہے تو وہ ایک سچائی ہے، اور اگر یہ سچائی نہیں ہے تو وہ اس پہ بات کر لیتی یا اس کی سائبر کرائم میں لے کے جاتی۔ اب وہ اس کی وہ ٹویٹر کی جو لڑائی ہے اس نے ٹیررزم کی لڑائی میں تبدیل کر دیا ہے، تو ہم اس میں کسی حالت میں بھی صنم کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہوں گے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب صنم جاوید کو جو ہے ان رویوں کو چھوڑ دینا چاہیے، ایک سیاست میں چونکہ آنا چاہیے تو سیاسی رویہ صنم جاوید کا قطعی طور پہ کوئی رویہ بھی ایسا نہیں تھا جو کسی کی انسلٹ کے لیے ہو۔ اگر کسی آدمی نے کوئی کویشچن ریز کیا اس کا جواب دینا اس کا آئینی، شعوری اور قانونی حق ہے۔ اگر اس کو ایک انفارمیشن تھی اس کے بارے میں، اس نے وہ انفارمیشن شیئر کی تھی، اور اگر اس کے پاس اس انفارمیشن کے اگینسٹ کوئی آرگومنٹ تھے تو وہ آرگومنٹ کرتی۔ سینیٹر بن کے آپ کے خیال میں آخری سوال، سینیٹر بن کے آپ کے خیال میں کیا اہم ہوگا، کیا مقصد ہوگا صنم جاوید؟ صنم جاوید الیکشن اگر جیتتی ہیں تو اس کا سب سے بڑا جو ٹاسک ہوگا، جو پاکستان میں جو انگریزوں کے قوانین ہیں 1965 1924 والے، جوڈیشل ایکٹ، پولیس ایکٹ اور آرمی ایکٹ، اس کو ترمیم کروائیں گے اور اس کو ختم کروائیں گے، اور اس کے اندر جو بہتر ہو سکتا ہے، بہتری ہو سکتی ہے، اس کے لیے وہ کوشش کرے گی، عوامی حقوق کی بحالی کے لیے کوششیں کرے گی۔ صاحب یہ بتا دیں کہ جو صنم جاوید کا سیاست میں آنا ہے یہ کوئی پلان تھا یا حادثاتی طور پہ سارا معاملہ؟ یہ انہوں نے ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو زبردستی کھینچ کے سیاستدان بنا دیا۔ وہ 14/12/2023 تک کسی پارٹی کی باقاعدہ ممبر بھی نہیں تھی، انکلوڈنگ پی ٹی آئی، کسی پارٹی کی۔ حضرت ایک اور چیز بتا دیں، آج آپ نے پاکستان کا ڈریس پہنا ہوا، اس کی کیا وجہ ہے کہ گرین اور وائٹ پہنا ہوا، اس کی کیا وجہ؟ ظاہر ہے پاکستان میرا ملک ہے، مجھے اس سے پیار ہے، میں کبھی بھی پہن سکتا ہوں، مگر اس کے لیے میں یہ پلان کر کے پہن کے نہیں آیا تھا، وہ میں جب تیار ہو رہا تھا صبح جلدی میں جو مجھے ملا وہ پہن کے آ گیا۔ اوکے، تھینک یو۔